یاد رکھ، جو بات بھی تیرے لیے دوست سے جدائی کا سبب بنے اس کو نہ سننا چاہیے۔ معمولی فائدے کے لیے بڑا نقصان گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ جمعہ میں قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار مدینہ میں گیہوں کا آٹا فروخت کرنے والا قافلہ آیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ پڑھا رہے تھے۔ صحابہ آٹا خریدنے کے شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھاتے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر صحابہ مورد عتاب بنے، انہوں نے تھوڑے فائدے کے لیے بڑا نقصان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف 10-12 صحابہ وہاں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تمہارے لیے بہتر تھی۔ رزاق تو میں ہوں، گیہوں کو بھی تو میں ہی رزق دیتا ہوں، تو تمہارے توکل کو کیسے ضائع کرتا؟ تم لوگ گیہوں کے لیے اس سے جدا ہو گئے جس نے گیہوں آسمان سے بھیجا ہے، کیونکہ نبی سے جدا ہونا خدا سے جدا ہونا ہے۔ تو پانی کی بطخ سے کم نہیں جو دعوت دینے والے باز کو جواب دیتی ہے۔ باز بطخ سے کہتا ہے، تو پانی سے نکل اور دیکھ جنگل میں کیسے شکر بکھری پڑی ہے۔ بطخ نے کہا، اے باز جا، کیونکہ پانی میرے لیے امن کا قلعہ ہے، خشکی کی عمدہ خوراک میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ شیطان انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا باز بطخوں کے لیے تھا۔ جب شیطان دنیا کی محبت کا لالچ دلائے اس کو دھتکار دو، اور روزی کے بارے میں انسان کو توکل سے کام لینا چاہیے۔ پختہ کار خواجہ نے بہت عذر کیے کہ میں دیہات کو چلا جاؤں گا تو یہاں کاروبار کا انتظام نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے تمام ہیلے تقدیر خداوندی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ قضاء کے مقابل آدمی مجبور ہوتا ہے، زمین سورج کی تپش برداشت کرنے پر مجبور ہے، اسی طرح انسان قضاء کے ہاتھوں لاچار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ اس نے قرآن میں فرمایا ہے، اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ دیکھ لو خاک ساری اختیار کرنے والے کو سرخ روئی حاصل ہوتی ہے، بیج مٹی میں مل کر نشو نما پاتا ہے۔ تو خاکی بن جائے گا تو میں تجھے بڑے روحانی مراتب سے نوازوں گا۔ پانی آسمان سے زمین کی طرف آیا تو زمین سے نکل کر انسان کا جزو بنا اور انسانی صفات اختیار کر کے عرش تک پہنچا۔ عالم کی اجزاء حرکت و سکون میں یہی کہتے ہیں کہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پوشیدہ اجزاء کے ذکر اور تسبیح نے آسمان میں غلغلہ مچا رکھا ہے۔